الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر بتا یہ کہ قافلہ لٹا ہے کیوں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر بتائیے کہ قافلہ لٹا ہے کیوں. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے بیچ بڑے بڑے اکابر تشریف رکھتے ہیں. ہم چند تمہیدی بات کے بعد اصل میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ سیرت کا موضوع ہے، بہت وسیع ہے، لیکن میرا اپنا ایک نظریہ رہتا ہے بیان سے متعلق. وہ یہ ہے کہ علماء کا کام موضوع نہیں ہے. علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس سماج اور معاشرے میں جو برائیاں نظر آئے، جو خوبیاں یا خامیاں نظر آئیں، خوبیوں کے بارے میں تعریف کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، اور جو خامیاں نظر آئے اس کی طرف اشارہ کرے تاکہ امت ان برائیوں سے بچے. تو آئیے، سیرت چونکہ وسیع موضوع ہے، جو بھی بات کریں گے کچھ بھی بات ہے وہ سب سیرت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جو بات کی ہے تمام علماء کے نزدیک بالاتفاق وہ سب کے سب سیرت ہے، اور ہم کو اسی طرح زندگی گزارنا ہے. یہاں پر جو ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ تعلیم بیداری کانفرنس کے موضوع پر ہے. ظاہر بات ہے تعلیم کے موضوع پہ بھی کوئی اکابر بات کریں گے. سب سے زیادہ جو ضروری بات ہم کو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ سماج کا آدھا طبقہ، جس کو ہم عورت کے نام سے، شہزادی کے نام سے، پتہ نہیں کیا کیا نام سے ہم یاد کرتے ہیں، پردہ نشین کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو اس امت کا سب سے مظلوم مقہور طبقہ ہے، جس کو نہ عیدین میں کچھ سننے کو ملتا ہے، نہ جمعہ کے موقع پر ملتا ہے، نہ ایسا کچھ کبھی نہیں موقع ملتا. بظاہر اس کے اتنے نقصانات ہیں. جب سے ہومیوپیتھ کی دکان کھولے ہیں اور بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اچھے گھر کی آبادی، اچھے گاؤں کی آبادی، جہاں 300 400 500 گھروں کی آبادی ہے، 60 سال کی عمر میں ایک مرتبہ بھی زندگی میں 60 سال میں جب پوچھنے کا موقع ملا کتنی ایسی عورتیں ہیں جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی 60 سال کی عمر میں، اس کو کلمہ تک نہیں آتا ہے. اور یہ عجیب برائی ہے مسلم سماج میں کہ کوئی مسلمان ماں بہن ایسی تیار اور کھڑی نہیں ہو رہی ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو مذاق بنائے اس معاملے کو لے کر کہ تم عبادت نہیں کرتی ہے تو کھانا کیسے تم کو ہضم ہوتا ہے، تم اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے تو تمہاری طبیعت کیسے لگتی ہے. یہ بات کہنے کی عادت نہیں ہے. ہم لوگ دیکھیں بغل میں اسکولوں سے جڑے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں اگر کوئی عبادت ان کے حساب سے آپس میں وہ لوگ نہیں کرتی ہیں تو ایک دوسرے کو مذاق اڑاتی جا، بنا عبادت کیے، بنا پوجا کیے کھانا کھا لی تو ایک دوسرے کا کہنے اور سننے سے فائدہ ہوتا ہے. اور یہ قرآن نے بھی کہا، ہم نہیں کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے لوگوں، اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کر اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اے امت کے لوگوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کے بیچ کہتے رہیے، سنتے رہیے. امت کو کہنا سننا فائدہ پہنچاتا ہے. اسی لیے آئیے کچھ تمہید باندھنے کے بعد ہم بات کو اسٹارٹ کریں گے. پھر ذوالفقار نقشبندی کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اور وہ یاد آ رہی ہے، آج وہ میں بتا دوں. حضرت نے فرمایا تھا ایک موقع پر بیان سے، جو ہم ان کا بیان سنے تھے، وہ بیان یہ تھا کہ آخر انسان میں آج مسلمانوں میں ہوا کیا ہے. پہلے کے مقابلے
اور آج کے مقابلے میں مسلمانوں میں فرق کیا پڑا، اس کو سمجھایا حضرت نے. کہا دیکھیے اگر یہ جسم کے الگ الگ اعضاء الگ الگ ہیں لیکن سب اعضاء کے کام ایک ہے، سب کی ذمہ داری ایک ہے، لیکن کب تک؟ جب تک اس میں ایک چیز باقی رہتی ہے. اسی طرح سماج میں عالم جاہل پڑھا لکھا عورت مرد بوڑھے بچے جوان تاجر جو بھی ہو، سب کا کام اس وقت تک کام چلے گا جب ایک لڑی میں پرویا جائے گا، جب اس کے اندر ایک چیز کی باقی رہے گی. جب تک وہ چیز باقی نہیں رہے گی تب تک سماج اور معاشرہ نہیں بنے گا. حضرت نے سمجھایا بڑے مثال سے، جیسے اگر ہاتھ کو کوئی آدمی پیسہ دے اور لڈو دے اور مٹھائیاں دے سب کچھ دے اور کہے کہ دیکھو ہم آنکھ کو پھوڑنے جا رہے ہیں، تم بیچ میں انٹرفیئر مت کرنا، تو کیا یہ ہاتھ مان جائے گا؟ پاؤں کو اگر کہے دیکھو تم کو ہم بالکل نہیں ماریں گے، تمہارے قدموں کے نیچے ہیرے جواہرات رکھ دیں گے، لیکن ہم تمہارے سر کو پھوڑنے جا رہے ہیں. سر الگ چیز ہے، پاؤں الگ چیز ہے. حضرت نے سمجھایا کہ کیا بتاؤ کہ وہ پاؤں مارے گا جب تک اس کے جان میں جان باقی رہے گی، جب تک اس کے پاس طاقت رہے گی، طاقت باقی رہے گا پاؤں میں، وہ اس بات کی کوشش کرتا رہے گا وہ پاؤں کہ نہیں ہم سر کو پھوڑنے نہیں دیں گے، پھوڑنے نہیں دیں گے. آج سماج اور معاشرے کو کیا ہو گیا کہ بھائی بھائی کو رشوت دیتا ہے، اس کو مارو، اس کو پکڑ لے جاؤ، اس کو جیل میں بھرتی کر دو. پڑوسی کو ایک دوسرے کو پکڑوانا چاہ رہا ہے، پڑوسی کو الزام عائد کر رہا ہے. ماں بیٹی کے خلاف باتیں کرتی ہے، بیٹی ماں کے خلاف باتیں کر رہی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن بیٹھا ہے. وہ کون چیز ہے؟ حضرت نے فرمایا جیسے اس جسم سے ایک چیز نکال دی جائے تو پھر پاؤں کو کچھ کہو یا نہ کہو، سر کو گوٹی گوٹی کر دو. سر کی یہ ہمت نہیں، پاؤں کی یہ ہمت نہیں کہ ایک دوسرے کو جا کر کے بچانے کی کوشش کرے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ روح ہے. اس کے جسم سے روح کو نکال لو، پھر جتنے مرضی چاہے ٹکڑے کر دو، وہ ایک دوسرے کی حفاظت کرنے نہیں آئے گا، وہ ایک دوسرے کو بچانے نہیں آئے گا. آج ہماری امت کا شیرازہ کیوں بگڑ گیا؟ آج امت میں اتنے انتشار کیوں ہے؟ آج امت کے یہ نقصانات کیوں ہوئے؟ آج امت میں بھائی بھائی کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف، باپ بیٹے کے خلاف، بہن بہن کے خلاف یہ کیوں اتر آیا ہے سماج اور معاشرہ؟ کیا ہمارا سماج اور معاشرہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا سماج دیا تھا کہ تین آدمی میدان جنگ میں پیاسے رہ گئے لیکن کوئی پانی نہیں پی سکے؟ ایک بھائی جب اپنے بھائی کو پانی پلانا چاہتا ہے، دور سے سسکتی ہوئی آواز آتی ہے، وہ بھائی اشارہ کرتا ہے لے جاؤ اس پانی کو. دور جہاں سے چیختی ہوئی آواز آ رہی ہے ان تک پانی پہنچاؤ. یہ فضائل اعمال میں بھی یہ واقعہ حضرت نے لکھا ہے. جب وہاں جاتا ہے، جب پانی پلانا ہی چاہتا ہے، ایک تیسری آواز آتی ہے دور سے، وہ اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ وہاں. جب وہاں پانی لے جایا جاتا ہے تو جب تک اس کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے، پھر دوسرے شخص کے پاس آتا ہے، پانی پلانا چاہتا ہے تو پتا چلتا ہے اس کی بھی روح قبض ہو گئی ہے. پھر پہلے شخص کے پاس آتا ہے اور جب پتا چلتا ہے پانی پلانا چاہتا ہے تو پہلے شخص کی بھی روح نکل چکی ہوتی ہے. بتائیے تین پیاسے رہ گئے، کتنی کم جان اس میں باقی رہی ہوگی، کتنا کمزور رہا ہوگا، کتنا آخری وقت میں وہ چل رہا ہوگا. اس کے باوجود بھی اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کیا. آخر وہ بات کیوں چلی گئی ہمارے سماج معاشرے سے؟ حضرت نے فرمایا بڑی اچھی بات بتلائی. اسی بات پر بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. حضرت نے کہا کہ ہمارے سماج اور معاشرے سے وہ روح نکال لی گئی، اس لیے سر کو پھوڑتا ہے تو پاؤں بچانے کے لیے نہیں آتا، پاؤں کو توڑا جاتا ہے تو ہاتھ روکنے کے لیے نہیں آتا، پیٹھ کو مارا جاتا ہے تو سینہ سامنے روکنے نہیں آتا، اور سینہ کو مارنے کے لیے آتا ہے تو پیٹھ نہیں بچانے کے لیے آتا. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی. اسی طرح سماج اور معاشرے سے روح نکل گئی ہے. وہ روح کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد ہے، جس کلمے کی بنیاد پر، جس اسلام کی بنیاد پر، جس قرآن کی آیت کی بنیاد پر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہا گیا کہ تم ایک رسی میں مضبوطی کے ساتھ پڑو جاؤ، اپنے آپ کو سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، ایک دوسرے کو تمہاری جان چلی جائے لیکن تم اپنے بھائی کو آنچ تک نہ آنے دو. ایسی مثال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی. بکری کا ایک سر 7 گھر گھوم کر کے
اس پہلے شخص کے پاس آیا، اسلام کی تاریخ نے وہ بھی دیکھا، اسلام کی تاریخ نے وہ بھی دیکھا کہ جب مہاجرین نے اپنا گھر، کاروبار، زمین، جائیداد، بیوی بچے سب چھوڑ کر صرف اللہ کے رضا کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو صحابہ نے ان کو جو اپنا بھائی نہیں تھا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں تھا، گھر دیے، دکان دیے، کاروبار دیے، تجارت و معیشت میں ساتھ رکھے، یہاں تک کہ ضرورت پڑی تو بیوی بھی حوالے کی اور اپنے بھائیوں سے پوچھ کر کے جو بیوی پسند ہے تم لے لو میری بیویوں کو۔ بتائیے یہی تو اسلام تھا، یہ اسلام کہاں چلا گیا؟ کہاں کھوجیے گا؟ کہاں ملے گا؟ کیسے تڑپیے گا؟ کیسے ڈھونڈیے گا؟ سارا بدن ہے چھلنی، دکھائیں کہاں کہاں، زخم حیران ہے کہ اٹھے تو کہاں سے اٹھے۔ ارے امت کو کیا کیا درد آپ کو بتایا جائے گا، چونکہ بہت وسیع موضوع ہے سیرت، اور وسیع موضوع سے زیادہ ہم سبق کی طرح جب کہیے گا، جب ادھر سے خبر ملے گی کہ وقت ہو گیا میں بات کو ختم کر دوں گا، لیکن چند درد کی بات سینے میں جو چھپتا ہے، بے قرار اور بے چین کرتا ہے، معاشرے کو دیکھ کر کل ہی جب ہم 11 بجے جا رہے تھے، اسی سماج اور معاشرے کے نوجوان بچوں کے دیکھ کر کے دل جو تڑپ اٹھا، بے قراری چھائی، اتنا پریشان ہوئے اپنے آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں۔ جو مسلمان کے نوجوان بچے جو قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو امت کو جس طرف چاہے گا ہٹائے گا، جو سماج اور معاشرے کو جس طرف چاہے گا لے جائے گا، وہ لوڈو میں پھنسا رہے، وہ عیاشی میں پھنسا رہے، وہ ناچ گانوں میں پھنسا رہے، وہ ڈریم 11 میں پھنسا رہے، وہ میچوں میں پھنسا رہے۔ بتائیے جب نوجوان طبقوں کا یہ حال ہوگا تو امت کے جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو بنیاد ہے، جس پر مستقبل میں عمارتیں کھڑی ہوں گی، وہ سماج اور معاشرے کو بنائے گا، جب یہ نوجوان طبقہ اتنا بگڑ جائے گا تو امت کا کیا حال ہوگا بتایا نہیں جا سکتا۔ بہرحال چند باتیں ہیں جس کو کہہ کر کے ہم بات کو ختم کریں گے۔ سبق کی طرح 4-5 چیز پہلے یاد رکھ لیجیے جو ابھی موجودہ وقت میں اپنے سماج اور معاشرے میں بہت خطرناک برائی چل رہی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہم نے الگ الگ جگہ سے 2-3 چیزوں سے متعلق پڑھی ہے، اس میں سے ایک آیت ہم نے یہ بھی پڑھی ہے، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم اسم اكلهم السحت، یہ 6 پارہ کی آیت ہے کہ اللہ کا یہ اصول ہے، جب گناہ اجتماعی طور پر لوگ کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سزا بھی اجتماعی دیتے ہیں، جب گناہ چھپ چھپ کر لوگ کرتے ہیں تو اللہ سزا بھی چھپ چھپ کر دیتے ہیں۔ خاص طبقے میں، اس پورے علاقے میں، جس علاقے میں میں رہتا ہوں، اس علاقے میں 2-3 برائیاں ایسی عام ہو گئی ہیں کہ مسلمان اس کو گناہ اور برائی سمجھتا ہی نہیں۔ پہلی برائی ہماری ماں بہنوں سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ گروپ لونز کو جو آتے ہیں سر کر کے سب سے پیسہ جو اٹھا کے لیتی ہیں، یہ سود بیاج پر، اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ اب سوچ لیجئے یہ کتنا بڑا مکر، کیسا مکر پھیلایا جا رہا ہے، کیسے جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے، کماتا ہمارے سماج کا مرد ہے، لیکن لون عورت ہی کے نام سے دیا جاتا ہے۔ کیوں ہے؟ مرد ہم ہیں، کماتے ہم ہیں، پکڑو گے ہم کو نہیں، ہماری بیوی کے نام سے دو گے۔ یہ سب بہت مقصد ہے۔ بہت جگہ ایسے مسلمانوں کے حالات آئے ہیں جس میں اسی سر کے ساتھ وہ بھاگ گئی ہیں، بہت زناکاری پر اتر آئی ہے، بہت اپنے زیورات، بکری اور وغیرہ سب کو بیچنے کی نوبت آئی ہے۔ ایسی نوبتیں کیوں آ رہی ہے؟ گناہ سے بچیے، سکون چاہتے ہیں۔ حضرت مفتی اشرف صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ آپ نے سنا 5 نصیحت میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ آپ حرام کو چھوڑ دیجیے، غنی ہو جائیے گا، عابد ہو جائیے گا، سخی ہو جائیے گا۔ گناہ میں سے چند ایسے گناہ ہیں جس کے کوئی معافی نہیں ہے۔ اسی سود کے بارے میں ادنا درجہ کہا جاتا ہے ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اب بتائیے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، ایک تو بینک کی وجہ سے جو مجبوری ہے، پریشانی ہے، ان کے ساتھ سود کی آمیزش ملاوٹ ہے، اس سے مسلمان کو بچ ہی نہیں رہا۔ نئے طریقے سے سود لے کر پورے سماج اور معاشرے کو گندا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں سے بچے۔ یہ اعلانیہ جنگ ہے، گویا کہ اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ جو سود سے باز نہ آئے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہے۔ یہ پہلا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ ہے نوجوان بچوں سے متعلق، یہ بہت اہم ہے۔ ڈریم 11 کے نام پر یا پھر الگ الگ طریقے کے نام پر موبائل میں گھر بیٹھے ہوئے ہیں، چوری چھپے 50 روپیہ، 30 روپیہ، 20 روپیہ، 2 روپیہ، 1 روپیہ کر کے جو جوا کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا قرب قیامت الگ الگ شراب کے الگ الگ نام رکھے جائیں گے، جوا کے الگ الگ نام رکھے جائیں گے، اس میں سے یہ بھی ہے۔ اللہ کے واسطے بچے، خاص طور پر یہ نوجوان بچوں
بچوں کو جو حال دیکھ رہے ہیں، آپ بتائیے امت کا 3 طبقہ ہے، ایک بچہ ہے، ایک نوجوان ہے، ایک بوڑھا ہے۔ بوڑھوں کا حال یہ ہے کہ دیکھتے ہیں تاش کے بیٹھ کر کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، ان کو آج بھی درود شریف یاد نہیں، آج بھی 4 سورت یاد نہیں کہ نماز پڑھ سکے، قبر پاؤں میں لٹکایا ہوا ہے، پاؤں کام نہیں کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ جن کی ذمہ داری تھی اپنے پوتے پوتیوں کی نصیحت کرنے کا،